ہمیں لگتی ہے کہ قطعی دلیل ہے بھائی اس کے ذریعے سے میں اپنا خدا ثابت کروا کے مولدین سے آ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ مناظرے میں بیٹھ کے کسی شخص کو جس کو یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ یا کنٹینجنسی والا یہ آرگومنٹ یہ چیزیں معلوم نہ ہوں، تو ظاہری بات ہے وہ اس پہ خاموش ہو جائے گا، یا کوئی مثال کے طور پہ اچھا مولد ہوگا تو وہ ہمارے کسی دلیل حدوث عالم والے کو کہیں پہ خاموش کر دے گا۔ تو یہ خاموش کروانے والا عمل تو چلتا رہتا ہے، اس پہ جو بھی تالیاں پیٹے، بٹ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر جو علم کا مسئلہ ہے، اور علم کا مسئلہ یقین جانے کہ کبھی بھی مناظرے کا موضوع بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مناظرے کی نفسیات یا ڈیبیٹ کا جو کلچر ہے وہ علم کا ابلاغ ہونے نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل بے سود ہے، اس کا وقتی ہنگامہ بہت ہوتا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ضیا آپ سے لینا چاہتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک مشہور آرٹسٹ محترم جناب جاوید اختر صاحب کا جو کہ ڈکلیئرڈ ملحد بھی ہیں، خود کو فخریہ وہ ملحد کہتے ہیں، ان کا مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ ابھی حال ہی میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس ڈیبیٹ کے اوپر اپنی تاثرات شیئر کریں، اور خصوصاً میں چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے اس ڈیبیٹ کو دیکھتے ہیں۔ کیا وہ ایک کنسٹرکٹیو انٹلیکچوئل ڈسکورس کی طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر جیسے سب کانٹیننٹ کے اندر روایتی جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے ڈیبیٹ کا اسی طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو جاوید اختر صاحب کے سوالات تھے، اعتراضات تھے اس ڈیبیٹ میں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اس انٹلیکچوئل لیول کے اعتراضات تھے کہ جو آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ان سوالات کا، ان اعتراضات کا جو مفتی شمائل ندوی صاحب نے رسپانس دیا، وہ آپ کے نزدیک کس طرح سے اہمیت کا حامل ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ یہ چیز بھی بتائیں ہمیں کہ آخر مستقبل کے اندر جو ہے وہ الحاد کا جو آج کل ایک عروج بنا ہوا ہے، اس کی پرواز کہاں تک ہوگی؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے ٹوائن بی نے لکھا تھا کہ دنیا جو ہے وہ جس عہد میں وہ اس پر گفتگو کر رہا تھا، عصر الایمان میں جے رہی ہے، ایج آف فیتھ، اور ایج آف فیتھ کے اندر دنیا بھر کے اندر جتنے فیتھ کے ماننے والے لوگ تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مسیحی ہوں، ان کا دنیا میں سیاسی غلبہ تھا۔ جب آپ کو سیاسی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اس سے جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کا تمسخر، مذاق، استہزاء اڑانے کا دوسروں کو موقع نہیں ملتا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مغرب کے اندر رینیساں کے بعد اور مسلمانوں کی جو سیاسی حکومتیں تھیں، چاہے وہ مغلیہ سلطنت ہو، صفوی سلطنت ہو یا عثمانیہ سلطنت ہو، یہاں پہ ان سب کے خاتمے کے بعد یہ جو ایج آف فیتھ تھا، یعنی مذہبی بنیادوں پر جو حکومتیں بنی ہوئی تھیں، ان کو سیاسی غلبہ اور طاقت حاصل تھی، ان کے نظریات پر اس وقت اس طریقے سے گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی۔ دنیا میں یہ موقع امکانی طور پر پیدا ہوا کہ لوگوں نے پھر فیتھ کو موضوع بحث بنایا۔ جب کوئی چیز موضوع بحث بنتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک اس کے پیچھے طاقت کھڑی ہوئی ہو، اس وقت وہ موضوع بحث نہ بن سکے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باحثین کے درمیان کچھ پرانے قرض ہوتے ہیں جن کو چکایا جاتا ہے۔ اس پرانے قرض کو چکانے میں صرف علم اور استدلال زیر بحث نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی ایگزسٹنس اور اس ایگزسٹنس کے نتیجے میں دنیا میں جو ان کا اثر و رسوخ اور نتائج سامنے آئے ہیں اس کو بھی معاشرتی سطح پر ریفیوٹ کیا جاتا ہے، متوحش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کے اس دور میں گزشتہ چند دہائیاں جس طریقے سے سائنس کی بنیاد پر اور اکتشافات کی بنیاد پر الحاد نے اپنے مقدمے کو بہت منضبط انداز میں پیش کرنا شروع کیا ہے، تو یہ محض علم اور استدلال کی بحث نہیں رہی، بلکہ اس میں جو فیتھ یا الہام کے ماننے والے ہیں ان کو معاشرتی سطح پر ریفیوٹ کر کے ان کو احمق ثابت کرنا، ان کو یہ بات گوارا کرانا کہ یہ لوگ کسی کامن سینس کو نہیں مانتے، محض توہمات کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم ہیں جو کریٹیکل انالیسز اور امپیریکل ایویڈنسز اور عقل عام اور مسلمات اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کشمکش ہے۔ اس کشمکش کے اندر الحاد کو جہاں موقع ملتا ہے کبڈی کھیلتے ہوئے، وہ مسلمانوں کو یا مسیحیوں کو یا الہام کے ماننے والوں کو گرا دیتا ہے۔ جہاں پر الہام کے ماننے والوں کو کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے، وہ الحاد کے ماننے والوں کو گرا دیتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک معاشرتی جنگ ہے، میں اس کو اب سیاسی جنگ کا نام تو نہیں دیتا، تہذیبی جنگ ہے، معاشرتی جنگ ہے، کیونکہ الحاد بھی جو ورلڈ ویو دیتا ہے اس سے ایک تہذیب وجود پذیر ہوتی ہے۔ اس تہذیب کا جو سررشتہ ہے
وہ آزادی پر کھڑا ہوا ہے، فریڈم پر کھڑا ہوا ہے، اور الہام جو پیغام پیش کرتا ہے وہ عبودیت پہ مبنی ہے. اس سے بھی ایک تہذیب پیدا ہوگی، اس تہذیب کے بھی کچھ ثمرات نتائج ہوں گے. جس بھی الہام کو آپ مانیں گے اس کے آگے سرنڈر کریں گے، جب سرنڈر کریں گے تو اس سے ویلیو سسٹم کریٹ ہوگا. وہ ویلیو سسٹم پھر آپ کے کلچر پر، آپ کی روزمرہ کی زندگی پر، آپ کے نظریات پر، آدرش پر اثر انداز ہوگا. تو دونوں قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو معاشرتی طور پر اثر و رسوخ ہے کسی بھی نظریے کا، اس کو کم کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے. اس کے پھر آپ کو مختلف نتائج نظر آتے ہیں. الہات مذاق اڑاتا ہے، پیغمبر کا مذاق اڑاتا ہے، خدا کے تصورات پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اعمال کو لے کر مذہبی روایت کا مذاق اڑاتا ہے. اسی طریقے سے جو فیتھ کے ماننے والے ہیں وہ ان کی احمقانہ استدلال کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اس طرح کے نقطہ نظر جس کو وہ اپنا لیتے ہیں اور جس کی کوئی قطعی حتمی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ مذاق اڑانے کا سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے، اور میرے خیال سے یہ بھی ایک فطری چیز ہے، اس لیے کہ ہم لوگ یا ملحدین جو بھی ہیں وہ جب بھی کسی نظریے کو مانتے ہیں تو اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری تعداد بھی اربوں میں ہے، ان کی تعداد بھی اب کروڑوں میں، شاید اربوں میں پہنچ چکی ہو. تو اس میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہر سطح کے لوگ اپنی سطح کے لحاظ سے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو خالص علم کی سطح پر بھی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے آپ دیکھیں مسلم فلاسفہ دیکھیں، یا مثال کے طور پہ مسیحی علم کلام کے ماننے والے یا فلسفی یا ان کے حکمات دانشور پادری حضرات دیکھیں، وہ ایک خاص سطح پر الہات کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک دوسری سطح آتی ہے، وہ عوامی سطح ہوتی ہے. وہاں پر بھی ان کے بھی لوگ ہیں جیسے رچرڈ ڈاکنز وغیرہ ہیں، وہ مجمع عام میں بیٹھ کے مذہب کا بھت اڑاتے ہیں. تو کچھ ہمارے بھی لوگ ہیں جو پھر ان کی اس بھت اڑانے کو ریفیوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک تیسرا سلسلہ بھی ہے، وہ آپ کو فیس بک پہ نظر آتا ہے. وہ ایک دوسرے پر تان و تشنیع کا ہے، وہ تالیاں پیٹنے والے کا ہے، تماشائیوں کا ہے. وہ ہر طبقے میں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں. تو یہی تین طبقات ہیں، اور اسی تہذیبی کشمکش کے اندر ہر سطح پر دو نیریٹیوز آپس میں باہم دست و گریباں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہم نے منظر دیکھا گزشتہ دنوں، وہ پہلی سطح اور دوسری سطح کے درمیان کی ایک چیز تھی، جس کے اندر ظاہری بات ہے کچھ حقائق، کچھ دلائل، کچھ سنجیدگی، کچھ متانت، کچھ علم کا پس منظر بھی یقینی طور پہ تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو الہات ہمارا مذاق اڑاتا تھا یا مذہبی روایت کو بالکل اٹھا کے پھینک دیتا تھا، تو ایک کمزور ملحد جو مثال کے طور پہ اس سطح پر اپنے علم کلام سے نہیں جڑا ہوا یا اپنے استدلالات سے نہیں جڑا ہوا، تو اس کو ریفیوٹ کر کے ہم معاشرے کے اندر بحیثیت الہام کے ماننے والے یہ پیغام تو عام کرنے میں یقینی طور پہ کافی حد تک ثابت قدم رہے، کامیاب رہے کہ بھائی یہ مذہب کا مقدمہ اتنا کوئی بچوں والا مقدمہ نہیں ہے کہ جو بھی اٹھ کے گالی دے اور آ کے اس کی بھت اڑا کے چلا جائے، یہ دیکھو ہم نے کیا کر دیا تمہارے ملحد کو ماننے والے کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیٹل ہے اور یہ معاشروں کے اندر جاری رہتی ہے. اس جاری بیٹل کے اندر سنجیدہ جو طلبہ ہیں، چاہے وہ الہات کے ماننے والے ہوں یا مذہب کے ماننے والے، ان کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ جو خالص علم کی بحث ہوتی ہے اس کو جب آپ تہذیب کی بحث، تحفظ کی بحث اور ریفیوٹ کرنے کی بحث بناتے ہیں، تو اس میں یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کے جو سننے والے ہیں، ماننے والے، ان میں بڑی خوشی مسرت تہنیت ہوتی ہے، لیکن جہاں سے وہ مقدمہ پھوٹ رہا ہے، جو لوگ اس کا شکار ہیں اور انہوں نے جو تہذیب پیدا کر دی ہے کہ آپ ان کے دل میں کوئی قدر و قیمت پیدا کرنے کی جگہ پر آ چکے ہیں، یا آپ کا جو استدلال ہے وہ اس جگہ پر پہنچ کر ایک وجودی حقیقت بن چکا ہے جس کو ایک عام ملحد سے لے کر ایک اعلیٰ سطح کا ذہن رکھنے والا، الہات کو پیش کرنے والا آدمی، وہ اب سنجیدگی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کی جگہ پر آ گیا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے، میں کوئی اس موضوع کا ماہر نہیں ہوں، نہ میں مسلمانوں کی خوشی کے اندر کوئی نیم کا پانی شامل کرنا چاہتا ہوں. خوش ہیں مسلمان قومی سطح پر، تہذیبی سطح پر. اتنے عرصے سے جب آپ کسی مذہب کو گالیاں دیں، اس کے پیغمبر کو نعوذ باللہ من ذالک پیڈوفائل کہیں اور اس کے مذہبی شاعر کا مذاق اڑائیں، تو وہ بھی مطمئن ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ جب سامنے والے نقطہ نظر کی اس طرح سے بھت اڑ رہی ہے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے. دونوں طرف سے ایک ہی طرح کا معاملہ ہے. تو اس سے قطع نظر جو خوش ہونا چاہتے ہیں وہ خوش ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ناراض ہونا چاہتے ہیں وہ ناراض ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی تھیں کہ جس سے اب ناراضی بنتی تھی. بھئی آؤ گے مناظرہ کرنے بیٹھو گے تو مناظرے میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. مناظرے میں علم جو ہے نا وہ ثانوی ہوتا ہے. مناظرہ میں اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو مناظرہ جیتنا ہے، اور جب آپ مناظرہ جیتنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑے سے بڑا عالم بھی جو سامنے بیٹھا ہو نا، اس کے منہ سے اگر ایک لوز بات نکل جائے تو بس وہ لوز بات ہوتی جو ہیڈ لائن بنتی ہے، اور وہ پھر گلی گلی نگر نگر پھیلتی ہے، اور پھر
سننے والے یعنی جو لوگ مسلمانوں میں سن کے خوش ہو رہے ہیں، آپ مجھے یقین سے بتائیے. میں کل ایک بندے سے بات کر رہا تھا، اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، تو میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس دلیل پر وہ مثال کے طور پہ مناظرہ جیتا گیا ہے وہ دلیل کیا ہے، ذرا مجھے سمجھا دو، کیونکہ خود میرے آپ کو فلسفے کا پس منظر نہیں ہے بہت زیادہ، تو مجھے ذرا موٹی موٹی باتیں سمجھنے میں مشکل ہے. تو دلیل سمجھ میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کاسمولوجیکل ایویڈنس ہے، دلیل حدوث عالم ہے، یا امکان و وجود کا ایویڈنس ہے، کنٹینجنسی والا جو آرگومنٹ ہے، یہ کچھ سمجھاؤ جس پہ تمہیں خوشی ہو رہی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ جو سننے والے مسلمان ہیں ان میں سے بھی کوئی 90-95% لوگوں کو یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں پتہ چلتی ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مذہبی شاعر کا حامل آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کی داڑھی پگڑی ٹوپی تھی، دوسری طرف ایک آدمی تھا جو مذہب کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا، اس نے اس کو چت کر دیا. تو یہ چت کرنے کی لذت ہے جس سے مسلمان قوم محظوظ ہو رہی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دور رس کام کرنا ہے، آپ نے الحاد پر کھڑے ہوئے لوگوں کو واپس مذہب کے دائرے میں لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل بے سود ہے. اس کا وقتی ہنگامہ بہت ہوتا ہے، وقتی فائدہ بہت ہوتا ہے، لیکن دنیا بھر میں اس وقت یہ واقعہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو الحاد کے نقطہ نظر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو شکست مثال کے طور پہ ایک جگہ پر ہوئی ہے وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کا ایک تجزیہ تحلیل کر کے کہیں گے، اور آپ اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جب وہ اپنی اعلیٰ علمی سطح پر اس کا تجزیہ اور تحلیل کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں جو سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. میں آپ کو چند چیزوں کی صرف مثال دے رہا ہوں. میں یہاں پر اس موضوع پہ کوئی الحاد سے مکالمہ نہیں کر رہا، نہ میں کسی صاحب علم جس نے کوئی ایفرٹ کی ہے اس کی کاوشوں کو ریفیوٹ کر رہا ہوں، صرف سننے والوں کو بتانے کے لیے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں، دو بنیادی آرگومنٹ جو ہمارے یہاں پیش کیے جاتے ہیں علم کلام کی جانب سے، اور وہاں پر بھی ان میں سے ایک ہی آرگومنٹ پیش کیا گیا جس پہ وہ جو سامنے بیٹھے صاحب تھے وہ بالکل خاموش ہو گئے. تو اس میں پہلا آرگومنٹ کیا ہوتا ہے؟ دلیل حدوث کا، جو وہاں پر اس طرح سے زیر بحث نہیں آیا، اور دوسرا ہوتا ہے دلیل امکان و وجوب کا. یہ دو آرگومنٹ ہیں جو ہمارا جو مسلمانوں، کیونکہ مسلمانوں کا بھی یہ جو الحاد کے ساتھ سامنے کو پہلے دن نہیں ہوا، یعنی یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یونانی فلاسفہ سے لے کر اس کے بعد جدید دور کا جو اعتزال ہے اس تک سب سے گفتگو ہو رہی ہے، اور مسلمان بھی اپنے ہاں ایک علم کلام ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو ریفیوٹ کرنا ہے. تو جو دو دلائل بنیادی طور پہ دیے جاتے ہیں اور وہ مذہب کے کانٹینٹ سے باہر نکل کے دیے جاتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ہم مذہب سے خدا ثابت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے لیے تو پھر پہلے مذہب ثابت کرنا پڑے گا، پھر کتاب ثابت کرنی پڑے گی. تو ہم ان کمیونلٹیز پہ آتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، یعنی اس حد تک کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ الہامی روایت کا ثبوت تو پیش کرنے کے مکلف ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ الہام انسان کی طرف سے نہیں ہے، وہ اگلا مرحلہ ہے. لیکن پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ جو جس خدا کو میں اور آپ مانتے ہیں اس کو تو مجھے آپ کو اس کے قول سے باہر نکل کے ثابت کرنا پڑے گا نا. اچھا، اس کا اگر قول میرے پاس ہے، اس میں کوئی دلیل ہے، تو اس دلیل کو انڈیپینڈنٹ کر کے ثابت کرنا پڑے گا. یعنی قول پر ایمان اس وقت تک زیر بحث نہیں آئے گا. تو یہاں تک بات ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ایک دلیل حدوث عالم ہے اور دوسری دلیل امکان و وجود ہے. یہی تو یہ جو پہلی دلیل ہے دلیل حدوث عالم، یہ ہم سب جانتے ہیں اور اہل علم بھی جانتے ہیں، جو اس دلیل کو پیش کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. خود مسلمانوں کے جو بڑے علماء گزرے ہیں، ابن تیمیہ کو آپ دیکھ لیں، ابن قیم کو آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا اپنی طالبانہ بساط کی حد تک سمجھنے کے لیے. تو یہ جو دلیل ہے نا، یہ دو قضایا پر مشتمل ہے. پہلا قضیہ یہ ہے کہ عالم حادث ہے، اور دوسرا قضیہ یہ ہے کہ ہر حادث کا محدث ہونا چاہیے ہے، لہٰذا اس عالم کا بھی ایک محدث ہے جس نے اس کو وجود پذیر کیا ہے. اچھا، عالم حادث ہے یعنی یہ عالم کسی وقت وجود میں آیا ہے. یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے اندر تغیر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ تغیر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس سے ہم ایک ریورس انجینئرنگ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تغیر جو ہے یہ ابتدا سے بھی ہوا ہوگا، گویا یہ وجود آئی ہوگی عدم سے. تو اب ہم اس کے اوپر ایک صفت لگاتے ہیں کہ یہ حادث ہے، یعنی بنایا گیا ہے، اس کی ایک ابتدا ہوئی ہے. اب جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کو ابتدا کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہر حادث کے لیے ایک محدث ہوتا ہے، لہٰذا اس عالم کا بھی ایک محدث ہوگا. اب یہ جو دلیل ہے، اس کا جو پہلا قضیہ ہے، یہ پہلا قضیہ اس پر علماء کہتے ہیں، علماء یہ لکھتے ہیں جو اس فن کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی دلیل کوئی وجودی قطعی حقیقت نہیں بن سکتی. یعنی ایک امکان کے طور پہ تو یہ بات کہی جا سکتی، کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کے وہ پھر دلائل دیتے ہیں. وہ دلائل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. وہ دلائل میں سے ایک جو بڑی دلیل ہے وہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس وقت تو مشاہدہ کر لیا کائنات کا کہ بھئی اس کے اندر تغیر ہے، اس سے آپ نے یہ امکان اخذ کیا، لیکن جب یہ وجود میں آ رہی تھی
کیا اس کی کوئی قطعی شہادت آپ کے پاس ہے کہ یہ اس وقت وجود میں آئی ہے؟ یعنی آپ نے اس کا وجود میں آنا، اس کا حادث ہونا، اس کا قطعی مشاہدہ کر لیا ہے؟ تو وہ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ جس چیز کا آپ قطعیت کے ساتھ مشاہدہ نہ کر سکیں تو وہ جو پہلا قضیہ ہے وہ وجودی حقیقت نہیں بن سکتا۔ جب وہ وجودی حقیقت نہیں بن سکتا تو اس کی بنیاد پر جو دوسرا قضیہ اخذ کیا جاتا ہے اس قضیے کو بھی آپ قطعی حقیقت نہیں تسلیم کر سکتے۔ تو یہ ایک کمزوری ہے اس آرگومنٹ کی۔ اچھا، اس پہ پھر لوگ جواب بھی دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو سامنے والے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، پھر سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ دلیل جو ہمارے انٹرنل ڈسکورس میں مسلم فلاسفہ کے، متکلمین کے، ہمیں لگتی ہے کہ قطعی دلیل ہے، بھائی اس کے ذریعے سے میں اپنا خدا ثابت کروا کے مولدین سے آ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہماری انٹرنل کرٹیسزم اس کے اوپر موجود ہے، اور وہ کرٹیسزم ایک بہت باوزن کرٹیسزم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی چیز کو محض ریفیوٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ بتانے کی اس میں ایک کوشش کی گئی ہے کہ جس چیز کو تم ثابت کرنے جا رہے ہو تو قطعی حقیقت ہے نا خدا کی، یہ خالق کی، خالق کہنا چاہیے، خدا تو ابھی زیر بحث نہیں آیا، خالق کہنا چاہیے، تو اس خالق کی، تو اس کا پہلا مقدمہ بھی قطعی ہونا چاہیے۔ تو پہلا مقدمہ میرے مشاہدے میں نہیں آیا کہ میں نے ابتدا سے کائنات کے اس تغیر کو دیکھا ہو اور اس کے بعد اس کے وجود اور ابتدا کو دیکھا ہو۔ تو یہ پہلی دلیل ہوتی ہے۔ دوسری دلیل ہے امکان و وجود کی۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ یہ امکان رکھتی تھی کہ وہ ہو بھی اور نہیں بھی ہو۔ مثلا ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے، تو اس کا امکان تھا کہ آج ریکارڈنگ ہو یا نہ ہو۔ میں ایک سبب بنا کہ میں گھر سے اٹھ کے آیا، اٹھ کے آنے کے بعد میں نے کیمرہ آن کیا اور میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، تو گویا یہ چیز ہو گئی۔ لیکن اس کا ہر وقت امکان ہے، ہر چیز کا جو کائنات میں اس کو کہا جاتا ہے ممکن الوجود ہے ہر چیز۔ تو اب اگر کوئی چیز ممکن الوجود ہے تو اس پر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، ایک عقلی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہر چیز کسی سبب کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یعنی یہ زنجیر ہے آپ کے سامنے، اس میں ہر کڑی کسی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، دوسری کڑی کسی تیسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اب کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ کڑیوں کا یہ لامتناہی سلسلہ ہے، یا ان کڑیوں کے آخر میں کوئی ایک سبب ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے؟ اس کو وہ کہتے ہیں خود واجب الوجوب ہے، وہ اپنا قائم بالذات ہے، اپنا سبب آپ ہے، یعنی وہ کسی پر منحصر نہیں ہے۔ تو اگر وہ کسی پر منحصر نہیں ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کائنات کے بارے میں، آپ یہ منوا لیں گے، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز چونکہ ممکن الوجود تھی اور اس کا ایک اصل سبب ہونا چاہیے، تو وہ اصل سبب ایک کریٹر یا ایک خالق ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ جو مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، اچھا اگین یہ میں کوئی عالم فاضل بن کے اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا کہ میں بتاؤں جی کہ یہ جو ممکن الوجود اور واجب الوجود اور مثال کے حدوث عالم کی دلیلیں ہیں، یہ میں آج بیٹھ کے ان کو ہوا میں نہیں کر رہا، اس پہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ میں ایک طالب علم کے طور پہ صرف آپ کو ہمبل انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خود علم کی دنیا میں جب یہ زیر بحث آتی ہے تو ہمارے مسلم علماء، باہر کے نہیں، ہمارے اپنے لوگ، وہ ان کے اوپر ایک سیلف کرٹیسزم کا عمل کرتے ہیں کہ ان کو جو آپ مسلمہ برہان بنا کر پیش کرتے ہیں وہ معاملہ یہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو اب اسی دلیل کو دیکھیے جو دلیل امکان و وجوب ہے، کہ اس کے اندر کیا ہے کہ بھئی آپ کو یا تو لامتناہی سلسلہ ماننا پڑے گا، انفینٹ ہے یہ سلسلہ، بھئی ہر چیز کسی سبب سے ہو رہی ہے، وہ کسی سبب سے ہو رہی ہے، وہ کوئی انتہا نہیں ہے، یا آپ کو ماننا پڑے گا کوئی واجب الوجوب ہے۔ اب پہلی چیز اگر آپ مانتے ہیں کہ بھئی یہ لامتناہی سلسلہ ہے، تو اب اس کو نہ ماننے کی کوئی قطعی حتمی دلیل ہے میرے پاس؟ بھئی ہوگا، مطلب کوئی کہنے کو اگر آئے کہ بھئی بالکل ہاں لامتناہی سلسلہ ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتانا پڑے گا، یعنی پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پھر یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، پھر آپ کہیں کائنات کی ابتدا نہیں کریں گے، کہیں آپ دنیا کو، اس میں مخالف کا جو آرگومنٹ ہے، جو سامنے لوگ کھڑے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں الہاد والے، کیونکہ وہ کائنات کی لازماً ایک ابتدا مانتے ہیں۔ اب تو ان کے سائنٹیفک تھیوریز کے نتیجے میں بھی بگ بینگ اور یہ سب کچھ نظر آتا ہے، تو انفینٹ تو ماننا ممکن نہیں ہے بظاہر ان کی لحاظ سے۔ اچھا، اس میں بھی پھر دو رجحانات ہیں۔ ایک رجحان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ابتدا کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو مادہ کائنات ہے وہ تو ازلی ہے، تو مادہ کائنات کو اگر میں ازلی مان لوں تو پھر میرے یہاں تو یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ میں اگر اس کو لامتناہی مانتا ہوں تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے۔ تو یہ میں ان کی رائے بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ آ جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے مسلم فلاسفہ ہیں یا حکماء دانشور ہیں، دلیل امکانوں، تو پھر آپ کو لازماً ایک سبب ماننا ہے جو واجب الوجوب ہے، جس سے سب چیزوں کا آغاز ہوا ہے۔ تو وہ آپ نے سبب مان لیا، چلے وہ منوا لیا آپ نے مولدین سے سبب، اس سے خدا کہاں سے ثابت ہو گیا میرا؟ یعنی اس سے تو خالق بھی ثابت نہیں ہوا، اس سے تو کوئی ایک علت العلل ثابت ہو گئی، وہ بھی بہت ابتدائی سطح پر، یا ایک سبب ثابت ہو گیا،
اس سبب کے بعد اس کو علیم و حکیم حی و قیوم ہستی بنانا ہے، اس کو کائنات کا پالنہار بنانا ہے، اس کو خلق میں تدابیر امور میں ہر وقت نگران بنانا ہے، تو وہ سارے مقدمات تو بھی پھر آگے کے ہیں، وہ بھی پھر سے ہونے ہیں۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ مناظرے میں بیٹھ کے کسی شخص کو جس کو یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ یا کنٹینجنسی والا یہ آرگومنٹ، یہ چیزیں معلوم نہ ہوں، تو ظاہری بات ہے وہ اس پہ خاموش ہو جائے گا، یا کوئی مثال کے طور پہ اچھا ملحد ہوگا تو وہ ہمارے کسی دلیل حدوث عالم والے کو کہیں پہ خاموش کر دے گا۔ تو یہ خاموش کروانے والا عمل تو چلتا رہتا ہے، اس پہ جو بھی تالیاں پیٹے، بٹ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر جو علم کا مسئلہ ہے، اور علم کا مسئلہ یقین جانے کہ کبھی بھی مناظرے کا موضوع بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مناظرے کی نفسیات یا ڈیبیٹ کا جو کلچر ہے وہ علم کا ابلاغ ہونے نہیں دیتا، اس لیے کہ میں اور آپ ہی طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس میں اگرچہ ہم امکان کے حد تک آپ کی بات ٹھیک ہوگی تو میں مان لوں گا، لیکن جو نفسیات ہوتی ہے اس میں تالیاں پیٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد جشن فتح منانے کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر علم کی گفتگو نہیں ہوتی، اس کے اندر فتح و شکست ہوتی ہے، جیت اور ہار ہوتی ہے، اور کوئی کچی چیز پکڑی جاتی ہے۔ اب وہ انہوں نے کنٹینجنسی والا جو آرگومنٹ ہے وہ ان کے علم میں نہیں تھا، تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہوگا بھی ہمارے پاس تو اتنی بڑی مضبوط دلیل ہے جس سے ہم نے خدا ثابت کر دیا ملحد کو، تو اس کا الف بے نہیں پتا۔ اب وہ کوئی دوسرا ملحد آئے گا، ابھی لکھنا شروع کیا ملحدین نے، دوسرا کوئی ملحد آئے گا تو وہ کہے گا بھائی یہ جو تم مان رہے ہو لامتناہی سلسلہ ماننا یہ بے عقلی کی بات، کیوں بے عقلی کی بات ہے، میں اس پہ 10 دلائل دیتا ہوں، تو پھر علم کی بحث شروع ہو جائے گی، وہ آخرکار اس کو جانا وہی ہے۔ تو اس سب میں حمدی صاحب کی زبانی پڑھا ہوگا، وہ بھی ایک نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اس کا بھی لوگ جائزہ لیں، اور وہ جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر قرآن مجید خود پیش کر رہا ہے، قرآن خود پیش کر رہا ہے۔ یہ نقطہ نظر ابلاغ کرنے کے لیے مجھے پہلے قرآن نہیں سمجھانا، اس لیے کہ قرآن جو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے وہ وجودی حقائق اور فطرت پر مبنی ہے، وہ نہ اس پر مبنی ہے کہ میں کائنات کے متعلق کوئی دعویٰ کروں کہ وہ حادث تھی جس کا میں مشاہدہ کر کے قطعی طور پہ ثابت نہیں کر سکتا، نہ وہ اس پر مشتمل ہے کہ میں تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ان کو پہلے ممکن الوجود مانوں اور پھر ان کا واجب الوجود دریافت کروں۔ وہ جس چیز پر مشتمل ہے وہ ایک ایسی وجودی ایگزسٹینشل ایویڈنس اور حقیقت ہے جس کا انکار میں بطور انسان اور ایک ملحد بطور انسان نہیں کر سکتا۔ وہ بظاہر سننے میں تو بڑی بچوں والی بات لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بڑی گہری فلسفیانہ باتیں کی ہیں، یہ ممکن الوجوب اور یہ مثال کے طور پہ حدوث سے عالم اور یہ کائنات، اور یہ کیا مطلب یہ چھوٹی سی چیز لے کر آ گئے کہ بھائی سب کے درمیان مشترک ہے اور وہ قرآن مجید ہی بیان کر رہا ہے۔ تو وہ جو چیز ہے اس چیز کا اگر آپ جائزہ لیں اور اس چیز کو اگر آپ علم کی دنیا میں پیش کریں اور اس پر ایک ڈیبیٹ کا آغاز کریں، اس پر ملحدین کا نقطہ نظر بھی جانیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جس چیز کو مانتے ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی بنائے استدلال کیا ہے۔ تو یہ چند قضایا پیش کر کر ایک علم کی جس کو آپ کہتے ہیں جست لگا کر کہ علت العلل دریافت کر لی تو اب اس سے خدا کا وجود ثابت ہو گیا، یا کائنات کو حادث قرار دے دیا تو اس سے محدث کا ہونا ثابت ہو گیا، اس کے بجائے جو خود خالق کائنات اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے عقلی بنیاد پر، اس کو بھی تو ہم جانیں وہ مقدمہ کیا ہے۔ تو وہ مقدمہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بہت سادہ، بڑا واضح اور بڑا روشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان مخلوق ہے۔ اس میں نہ میں کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، نہ میں دنیا کے اندر جو اشیاء موجود ہیں ان کے اوپر کوئی حکم لگا رہا ہوں، ان کی ابتدا، ان کے مادے کی قدامت یا ان کا ازل۔ میں کر کیا رہا ہوں؟ میں اپنے وجود سے بات شروع کر رہا ہوں، میں یہاں پر موجود ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو اب میں ہوں، یہ تو میری حقیقت ہے نا بھائی، آپ ہیں یہ آپ کی حقیقت ہے۔ تو انسان مخلوق ہے اور ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے ہے، یہ سوال ہے بس۔ نہ میرا خدا بھی ثابت ہوا اس سے، نہ علم یہ ثابت ہوئے، نہ اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ صرف ایک قضیے نے ایک سوال اٹھا دیا، اور وہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مخلوق ہے تو مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے۔ یہ ایک ایسی وجودی حقیقت پر مبنی سوال ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ میں مخلوق نہیں ہوں، اس کو ریفیوٹ کر دیں، اگلا سوال آپ سے ختم ہو جائے گا۔ میں اب کائنات کی بات نہیں کر رہا، کائنات کی بات میں آپ ٹھیک ہوں گے بھائی میں نے تو مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ ازل سے تھی یا قدیم تھی، میں اس میں تو مذہبی دلائل لا کے بتا سکتا ہوں، لیکن میرا حصی مشاہدہ تو نہیں ہے۔ لیکن میری ذات کی حد تک خلق کا عمل ہوا ہے، اور یہ خلق کا عمل ہے جس کے بارے میں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے۔ یہ ہے بس عقل کی بساط اور عقل کی حد، اس سے آگے عقل میری کوئی مدد نہیں کرتی کہ ایک خالق کے امکان کو سامنے رکھ دے، بس امکان کی حد تک۔ یہاں سے آگے میری عقل فیصلہ کرنے کی کوئی بنیادی حقیقت ہی نہیں رکھتی کہ جس پہ میں اپنے خدا پر کسی کو قائل کر لوں۔ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے، اثر کے لیے مؤثر اور فعل کے لیے فاعل، یہ وجودی حقیقت ہے۔ اس کا انکار کو کر دے
تو پھر اس کے بعد وہ وجودی حقائق کا انکار کرتا ہے، وہ سورج کا انکار کرتا ہے۔ تو اب یہاں تک جب بات پہنچ جاتی ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے، میں مخلوق ہوں تو میرا بھی خالق ہونا چاہیے، وہ کون ہے خالق؟ اس سے آگے کی بحث ہماری بساط علم عقل میں کہیں پر موجود نہیں ہے، بس یہاں تک بحث ہوگی الہات کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چلیے جی یہ مان لیتا ہوں، اور وہ مانتے ہیں اعلیٰ سطح پہ، یعنی وہ دنیا کو جب مانتے ہیں کہ یہ بنائی گئی ہے تو وہ بھی اس کا خالق تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کائنات آپ اپنی خالق ہے۔ یعنی اتنا بدیہی اور عقلی سوال ہے، اتنی بڑی وجودی حقیقت ہے جس کو کہ وہ بھی تسلیم کرنے پر وہ پھر اس کی توجیحات کرتے ہیں کہ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں کیا، نظریہ ارتقا آیا ہو یا اور 10 چیزیں آئی ہوں، لیکن اتنی بڑی اور مشترک بساط ہے میرے اور ان کے درمیان جس میں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ بنائی گئی، وہ کائنات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، میرا کائنات کا کوئی علم نہیں ہے، میں اپنے آپ سے گفتگو شروع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھ پر آؤ، مجھ سے بات شروع کرو کہ بھائی میں بنایا گیا ہوں، اگر میں بنایا گیا ہوں تو میرا کوئی خالق ہونا چاہیے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہونا چاہیے۔ بھئی ہم اس کا جواب دیتے ہیں کائنات خالق ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کائنات خالق ہے، میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ میرے پاس میری روایت میں ایک شخص کی خبر پہنچی ہے، اس خبر پر میرا قطعی اطمینان ہے علم اور عقل کے مسلمہ ذرائع سے کہ جو خبر اس نے انیشیٹ کی تھی وہ بے کم و کاس مجھ تک پہنچ چکی ہے، اس کی صداقت یا حقانیت اس وقت زیر بحث نہیں ہے، خبر وہی ہے جو محمد رسول اللہ نامی ایک شخص نے مجھے دی تھی، وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ افراد کی اتنی بڑی تعداد نے پہنچایا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، لاکھوں لوگوں نے اس کو زندگی میں وہ خبر دیتے ہوئے دیکھا، وہ خبر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب آ جاؤ اور آ کے اس کتاب کو پڑھو اور کتاب کو پڑھ کے مجھے بتا دو کہ بھائی یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی خبر ہے، یہ کسی ماورائی ہستی کی لکھی ہوئی خبر نہیں ہے۔ تو ساری گفتگو پھر ان سے اس پر ہوگی کہ جس کلام کو میں خدا کا کلام مانتا ہوں اور اس کی بنیاد پر میں اس کو کائنات کا خالق حقیقی سمجھتا ہوں، خالق ہونا چاہیے، اس میں میں اور تم تو مشترک ہو گئے نا۔ اب میرا والا خالق ہے یا تمہارا والا خالق ہے؟ کائنات خالق ہے یا خدا خالق ہے؟ وہ آگے بڑھ کے اور مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تمہارا بھی تو ہے، مسیحیوں کا بھی تو ہے، یہودیوں کا بھی تو ہے۔ تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی ہم ایک الہامی روایت میں کھڑے ہیں، ہمارے فرقے ہیں، یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، اس کو ہم ان کے ساتھ طے کریں گے کہ ان کے کیا مسائل پیدا ہوئے، خالق سب کا ایک ہے ہمارے یہاں۔ تو اس خالق کے اوپر آؤ گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو پھر گفتگو جائے گی قرآن مجید کے اوپر، اور وہاں پر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو انسان کا کلام ہے اس کے کیا محاسن ہوتے ہیں، اور وہ اگر وہاں نہیں پائے جاتے تو پھر آپ کو کیا کہنا ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر وہ انسان کا کلام نہیں ہے تو وہ ماورا کا کلام ہے، اور وہ ماورا کا کلام ہے تو پھر اس کلام پر غور و فکر کرو، اس کو ریفیوٹ کرو، اس کے اوپر اعتراضات کرو۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سنجیدہ سطح پر اب تک یہ کوشش نہیں ہو سکی کہ ہم بتائیں اس کلام کے بارے میں کہ بھائی یہ کلام وہ کلام ہے جو نشو و ارتقاء سے خالی ہے۔ کائنات کا کوئی مفکر کبھی جس نے گفتگو کی ہو کسی باب میں وہ یہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا جس طرح کلام خدا گفتگو کر رہا ہے۔ شخص یہ لے کر آیا ہے، اس نے کہیں بیٹھ کر یونیورسٹی میں چیزیں پڑھی ہوں، پڑھنے کے بعد ایک تھیسس لکھا ہو، اس کے بعد فائنل سبمیشن ہوئی ہو، پھر تخلیق کر کے قرآن مجید دے دیا ہو، نہیں، وہ پہلے دن اس پہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو انسانوں میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اس طریقے سے گفتگو کر سکے؟ پھر کلام انسان جب وجود پذیر کرتا ہے اس میں تغیرات آتے ہیں، چیزیں غلط ثابت ہوتی ہیں، تضادات سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اس کو پڑھ لو شروع سے آخر تک، اس میں تمہیں کوئی تضاد نظر آتا ہے اس کے اندر، پھر وہ تضاد پیش بھی کرتے ہیں، وہ تضادات لوگ پیش کرتے ہیں الہات والے، تو وہ مقدمہ ہے اصل گفتگو کا، بھائی وہ تضاد نہیں ہے۔ کہیں وہ کہتے ہیں ایک دن میں کہا بھائی زمین اتنے دنوں میں بنا دی، کہیں پہ کہا مٹی سے بنا دی، کہیں پانی سے بنا، تو پھر ہم بتاتے ہیں تضاد نہیں ہے اس کلام کا، تو گفتگو وہاں پر ہوگی۔ تو کہنے سے مراد یہ، اس پہ بڑے اچھے 2 آرٹیکلز لکھے غامدی صاحب نے، خدا پر ایمان اور الہات کا مقدمہ، لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں۔ اس میں انہوں نے الہات کا مقدمہ بھی جیسے وہ بیان کرتے ہیں دیانتداری سے بیان کیا ہے، اور اس پر ہمارا جو جواب ہے اس کو بھی بیان کیا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ علم کی ڈیبیٹ ہے، علم کی سطح پر جا کر ہوگی۔ اس کے نتیجے میں دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میری بے شمار مولدین سے گفتگو ہوئی، پچھلے دنوں بھی ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، لوگوں نے مجھے بہت اس پہ لعن طعن کی، آپ نے اتنے نرمی سے ان سے کیوں بات کی، اور آپ یہ کرتے اور آپ وہ کرتے۔ میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ملحدین کی، وہ اعلیٰ علمی اور فلسفے کی سطح پر کوئی امکانی سوال کو سامنے رکھ کر الہات کی طرف نہیں گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یعنی یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، آپ بھی نکلے سروے کریں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ 90% لوگوں کے اندر جو مذہبی تعبیر آپ کے سامنے آتی ہے اور مذہبی لوگوں کے جو رویے اور تعاملات سامنے آتے ہیں، اس کے نتیجے میں، مسلمانوں کے اندر بات کر رہا ہوں جو الہات کی طرف گئے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔
بچپن کے ٹراماز ہوتے ہیں، مذہبی والدین، نماز نہ پڑھنے پہ مارنا، پھر اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت ریشنلٹی کہیں سے سیکھ لی، کوئی علماء سے، مذہبی لوگوں سے جا کے بات کی، انہوں نے غصہ کر کے چپ کرا دیا، اس کے بعد جا کر قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا شروع کیا تو اس کے تراجم کے اندر، اس کی تفسیروں کے اندر، اس میں ہسٹری میں اتنی چیزیں، پھر لونڈی غلام، پھر رسول اللہ کی 6-9 سال کی عمر سے شادی، وہ سب چیزیں مل کر ایک پیکج بناتی ہیں، اور وہ پیکج کا ایک تاثر ہوتا ہے جو ایک عام ملحد قبول کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں نا، اگر یہ ان کی پروڈکٹس ہیں، اگر یہ ان کے ایٹریبیوٹس اور خصائص ہیں تو یہ کسی کوئی بہت اچھی پیوریفائی ہستی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں نفسیاتی ہرڈلز ہوتی ہیں، ان نفسیاتی ہرڈلز کو دور کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دعوت کی زبان بولنی پڑتی ہے، محبت کے بول بولنے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ پبلک میں بیٹھ کے اس طرح ہیوملیٹ کریں گے تو اس وقت تو آزادی کا دور ہے، وہ کہیں گے ہمارا ایک ہیوملیٹ ہوا، ہم گفتگو نہیں کرتے بھائی، تو ہم نے تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، یا خدا کے سامنے وہ اپنا عذر پیش کر سکیں، یا کم سے کم حقیقی اسلام پر آ سکیں، تو جو پیغمبروں کا طریقہ ہے، جو قرآن کا طریقہ ہے، وہ دعوت کا طریقہ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کبھی کوئی گفتگو بھی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اس گفتگو یا ڈیبیٹ کے پس منظر میں کوئی اس کو ریفیوٹ کر رہا ہوں، گفتگو بھی ہو جاتی ہے کسی موقع پر، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر اس گفتگو کو لے کر دنیا کے اندر کسی دوسرے کو ہیوملیٹ بھی نہ کریں، کیونکہ کل اگر کوئی ہمارا مذہبی آدمی تھوڑا سا جو کمزور ہوا، وہ کسی تکڑے ملحد کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اس کو چت کر دیا، تو پھر یہی وہ لوگ تالیاں پیٹ رہے ہوں گے، تو یہ تالیاں تو پھر پیٹنے کا سلسلہ چلتا رہے گا نا۔ لیکن اس سے کیا میرے دین کو، میری ملت کے لوگوں کو جو الہات کی طرف چلے گئے ان کو واپس لانے میں مدد ملے گی؟ تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ ان حقائق کو جس کو خود بدیہی حقیقت کے طور پہ خدا نے پیش کیا ہے، ان کو اس عقلی وجودی استدلال پر لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو موقع دیں، وہ اس پر گفتگو کریں، اس پر سوچیں۔ وہ اتنی قطعی دلیل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو خدا نے اپنے بارے میں خود دلیل پیش کی ہے وہ شاید بہت قطعی نہیں ہوگی، ہم باہر بیٹھ کے کوئی بڑے اچھے امکانی دلائل پیش کر لیں گے۔ تو ان امکانی دلائل پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ حدوث عالم کی دلیل ہو یا امکان وجوب کی دلیل ہو، اس پر خود مسلم تہذیبی روایت کے علماء کیا تنقیدات کرتے ہیں۔ الہات کو تو آپ باہر رکھ دیں نا، الہات کو تو آپ چھوڑ دیں، اس کو تو جب موقع ملے گا وہ اس کے تار و پود بکھیرے گا۔ خود ہمارے اپنے لوگ اس پر یہ گفتگو کر رہے ہو، پھر ہم ثابت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پچھلے کئی مہینوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ حدوث عالم کی دلیل کتنی مضبوط دلیل ہو۔ میں نے کہا بھائی دلیل ثابت کرنے کے بجائے اگر اتنا بڑا ٹینک ہے تو جا کر اسے بمباری کرو، خاتمہ کر دو نا، کہ دنیا میں الہاد نے اس کو تسلیم کر لیا ہوتا اگر اتنی مضبوط دلیل ہوتی۔ وہ کہتے نہیں، تسلیم تو پیغمبروں کے مخاطبین نے بھی کیا، وہ ضد اور اناد سے تسلیم کرنا نہیں ہوتا۔ یہاں پر ان کا سوال ضد اور اناد پر مبنی نہیں ہے، علم پر مبنی۔ بھائی یہ کیا قطعی حقیقت ہے؟ تم نے مشاہدہ کیا کائنات کو عدم سے وجود میں آتے ہوئے، جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہو، یا تم نے یہ بات کہاں سے دریافت کی کہ اگر ہر سبب کا مسبب ہونا چاہیے تو علت العلت ہونا چاہیے، تو اس سے تمہارا خدا ثابت ہو گیا؟ تو یہ سب چیزیں ٹھنڈے دل و دماغ سے علم کی سطح پہ زیر بحث آنی چاہیے۔ لیکن چونکہ اس وقت ان کو تھوڑا تہذیبی طور پر غلبہ ملا تھا الہات کو، انہوں نے مسلمانوں کو بہت بات اڑائی، مذاق اڑایا، تو کچھ دن ہیں ہم بھی خوش ہو لیں گے، لیکن ڈیبیٹ پھر اصل کی طرف ہی جائے گی، اور جب اصل کی طرف جائے گی تو وہاں پر سنجیدہ علمی مکالمہ ہے جو اعلیٰ سطح کی ذہانت کو الہات کی اعلیٰ سطح کی ذہانت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے الہاد کا اور اس کو جو کاؤنٹر نیریٹو دیا جا سکتا ہے اس کا مقدمہ ایکسپلین کیا، اور بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ جو اکثر ملحدین ہیں وہ کسی فلسفے کے لیول پر جا کے یا پھر سائنس کو پڑھ کر الہاد کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اپنے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ایون جاوید اختر صاحب کے حوالے سے تو خود مفتی صاحب نے پوڈ کاسٹ کے اندر بات کی تھی کہ ان کے کچھ بچپن کے ٹراماز تھے جس کے بعد ان کا رجحان الہاد کی طرف، خدا کے انکار کی طرف ہوا۔ تو اگر جو کاز ہے تو اسی طرح کی ہمیں بھی سلیوشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پر رکھنے کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں آڈینس کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر ناظم خان صاحب نے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ ایتھین کی ریلیٹڈ سوال تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے، تو کچھ میری بات ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ، تو یہ کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے وہ خود خالق ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے، تو ہم مطلب کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے ہمیشہ سے نہیں ہے؟ مطلب بگ بینگ وغیرہ بھی کہتے ہیں کچھ سائنٹسٹ، یہاں مطلب بگ بینگ ہے تو اس کی سٹارٹ ہے، تو
ایک تو یہ سوال تھا، اور دوسرا یہ کہ ایک اپنا تھوڑا مختصر سا ایک سفر ہمیں بتائیں کہ آپ نے مطلب قرآن کو پڑھا اور کیسے جانا کہ یہ سچ میں خالق کا کلام ہے یہ؟ جی دیکھیے، جو پہلی چیز ہے اس کے لیے تو یا میرا کوئی تجربہ یا مشاہدہ ہوگا جس سے میں کسی حقیقت کو اخذ کر کے آپ تک پہنچا سکوں. کائنات کی ابتدا کے بارے میں میرے پاس بطور انسان کوئی قطعی ذریعہ علم نہیں ہے جس سے میں مشاہدہ کر کے، تجربہ کر کے اس کو ایک واقعی علم بنا کر آپ تک منتقل کر سکوں کہ بھائی وہ قدیم ہے، وہ ازل سے ہے، وہ اس کی خاص سطح پر ابتدا ہوئی، اس کا مادہ قدیم تھا، اس کی تشکیل نو ہوئی، یا اس کی تشکیل نو سے ہی مادے کی تخلیق کا عمل ہوا. میرے پاس بطور انسان کے وہ ٹول ہی موجود نہیں ہے. یعنی جو بھی بات اس میں کہی جائے گی وہ ایک قیاسی استنباط ہوگا، اور اس سے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، وہ قطعی شہادت نہیں بن سکتی. تو اب جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ مثال کے طور پہ کسی اور دوسرے ذریعے علم کو نہیں مانتے، تو وہ تو یہ جا کر بحث کریں کائنات کے بارے میں. اگر میرے پاس کوئی خبر پہنچ گئی ہے اور میں اس کو خالق، یعنی میرے وہ اصولی سوال صرف موجود تھا کہ بھی خالق ہونا چاہیے. اب اس کے بعد کائنات کے معاملات کیا ہوئے مجھے کچھ نہیں پتا، خالق کی خبر مجھ تک پیغمبروں سے پہنچ گئی ہے. تو اب اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس پیغمبروں کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہ کائنات کا ایک تصور پیش کرتا ہے. اچھا، وہ تصور بھی وہ اس فلسفیانہ سوال کے پس منظر میں پیش نہیں کرتا کہ وہ مسلمانوں کو یہ معلومات دے دے اور وہ جا کے دنیا میں یہ حقیقت بتا دیں کہ کائنات کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا کیسے. اس پس منظر میں نہیں پیش کرتا. اس کے اپنے کچھ مقاصد ہیں پیش کرنے کے، جس میں وہ دنیا میں خدا کی قدرت کو، ربوبیت کو، اس کی حکمت کے ظہور کو، اس کی جس کو آپ کہتے ہیں ربوبیت کی اتھا معنویت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو زیر بحث لاتا ہے. اپنی قدرت کے بیان کے لیے وہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد اتنے دنوں میں یہ ہو گئی. اب وہ جو موجودہ تشکیل ہے وہ تو ہو گئی، اب وہ جو مادہ تھا جس سے تشکیل ہوئی وہ مادہ بھی اسی وقت بنا، وہ مادہ اس سے پہلے موجود تھا. یہ سب بحثیں میرے ذریعہ علم سے باہر کی بحثیں ہیں. تو جو میرے ذریعہ علم سے باہر کی بحثیں ہیں اس پہ اگر مجھے الہام کی طرف سے کوئی خبر آ گئی ہے تو بس میرا علم اسی حد تک ہے. مجھے اس الہام نے یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ دنیا اللہ نے ایک وقت میں شروع کی ہے، اور انسان جس کو اس وقت نظر آتے ہیں ان کو بھی ایک مرحلے سے گزار کر یہاں پر پہنچایا ہے. ان کا تصفیہ ہوا ہے. بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخت فیہ من روحی. یعنی پہلے حیوانات کا ایک سلسلہ ہوا، اس کے اندر نسل کا اجرا ہوا، اس کے بعد پھر تصفیہ کا عمل ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں روح پھونکی جس سے شخصیت ملی، اور پھر اس کے بعد اس کو سمع و بصارت کی صلاحیت دی گئی. تو ہم انسانوں کو جو چیز ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بظاہر تو آپ یہ دیکھیں تو یہ کتنی ناتمامی کی بات ہے یار، یہ بات بھی نہیں پتا ہمیں. لیکن وہ فرماتے تھے کہ علم صرف یہ نہیں ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں، علم یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا ہم نہیں جانتے. تو یہ چیز کہ بھئی کائنات کی حقیقت کیا ہے، مادے کی حقیقت کیا ہے، وہ ازل سے تھا، ایک خاص موقع پر وجود پذیر ہوا، اس کے بعد یہ سارا اس میں اگر ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو یہ ہماری کوئی دستبرداری نہیں ہے خدا کے مقدمے سے. وہ مقدمہ اپنے عقلی مسلمات پر ثابت ہو چکا ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ جو چیز میرے ذریعے علم میں نہیں تھی، تو میں نے جس چیز کو ذریعے علم بنایا وہ خبر دے گی مجھے. اگر وہ میرے ان تمام سوالوں کی خبر دیتی ہے تو پھر تو میں اس خبر کو پیش کروں. ہو سکتا ہے کسی صاحب علم کو اس خبر میں سے یہ رموز مل چکے ہوں تو وہ اس کو پیش بھی کر دیں گے کائنات کی خبر بتا کر. لیکن وہ پھر ایک تو دنیا کے لیے کوئی حقیقت نہیں بنے گی، اس لیے کہ اس کو دنیا کو آپ کو اسی پروسیس سے گزار کے پہلے خالق ثابت کرنا ہے، پھر خالق کا کلام ثابت کرنا ہے، پھر اس کی خبر کو ثابت کرنا ہے، اور پھر اس کی خبر کو آپ نے اخذ کرنا ہے. اور اگر آپ نے ریفیوٹ بھی کرنا ہے تو پھر وہ ذریعہ علم بنائے جس سے جا کر آپ اس سے مشاہدہ کر کے اس کو ریفیوٹ کریں. تو اس میں جو صحیح چیز ہے، اس کو قرآن مجید نے مومنین کی صفت کے طور پہ بتایا ہے کہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ ام الکتاب، وہ محکمات ان کو اپناتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں جو تمہارے ذریعے علم میں آ نہیں سکتی، جن کا قرآن بھی کچھ تشبیہاً ذکر کر دیتا ہے، ان کے بارے میں جو بات معلوم ہوتی ہے اس کو بس دل سے لگاتے ہیں اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اس دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارا کرنے کا کچھ اور کام ہے. اس کام میں اگر ہم لگیں گے تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال یہ ہے میرے بھائی، میں تو مسلمان پیدا ہوا تھا، میرا تو کوئی وہ سفر نہیں ہوا کہ جس میں جا کر میں نے حقانیت کو تلاش کیا ہو. اور دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے، کوئی ہندو پیدا ہوگا، کوئی مسیح پیدا ہوگا. ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ الہام ہے، محمد رسول اللہ پہ آیا تھا. وہ اس طرح سے چیزوں سے واقف نہیں تھے کہ وہ خود کوئی فلسفہ پیدا کرتے. ان پر جو چیز آئی تو ہم تو اس کو مان کر ایک تہذیب میں بڑے ہوئے ہیں.
اس کے بعد جب لوگوں نے یہ اعتراضات شروع کیے تو اس پس منظر میں پھر دوبارہ سے ظاہری بات ہے آپ دیکھتے ہیں ان اعتراضات کو بھی دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہی جو 3 معیارات میں نے بتایا، غامدی صاحب نے اپنے اس آرٹیکل میں بھی لکھے ہیں، خدا پر ایمان، تو اس کو بار بار آپ زیر بحث لاتے ہیں، یعنی جیسے سوال آتا ہے اس کو پھر جا کر زیر بحث لاتے ہیں، بھئی یہ قرآن میں تضاد کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ کوئی تضاد ہے؟ کہ قرآن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن نے یہ چیز کہیں اور سے اخذ کی ہے، کیا واقعی اخذ کی ہے؟ اگر اخذ کی ہے تو کیا قرآن اس کی نفی کر رہا ہے میں نے اخذ نہیں کی؟ کیونکہ قرآن تو اسی الہامی روایت میں کھڑا ہے جو مسیحیت کی ہے، جو یہودیوں کی ہے، وہ تو ایک ہی ہے، اسلام تو ان الدین عند اللہ اسلام تھا ہمیشہ سے۔ تو ہم لوگ جو آپ نے پوچھا نا کہ اپنے ایمان کو، تو وہ جو اعتراضات آتے ہیں اس کو پھر علمی طور پہ تحلیل کے عمل سے گزارتے ہیں، تو عام لوگ بھی اعتراضات سنیں، اس کے بعد اس پر جو مختلف صاحبان علم ہیں انہوں نے اپنے مواقف دیے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے پھر ایک ایک اعتراض جب رفع ہوگا تو ازدیاد ایمان کا باعث بنے گا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ ڈاکٹر ناظم خان صاحب، ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی، یہ کہ جو ابھی جو یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کی مفتی شمال نظوی صاحب اور جو جاوید اختر صاحب کے حوالے سے، تو اس میں مجھے تو کوئی ایسا سچ ایز کریٹر کے حوالے سے کوئی ایویڈنس ملا نہیں ہے، اور ابھی جو تقریباً آپ نے آدھے گھنٹہ جو آپ نے جو انالائسس کی ہے یا آپ نے جو اپنی رائے دی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اس چیز کو مان رہے ہیں کہ کریٹر کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ اس میں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نارمل یہ ہے کہ جو ہمارے مفتیان کرام ہیں یا جو ہمارے مسلم جو بھائی ہیں جو اسپیشلی علاج کے اوپر بڑا وہ تنقید کرتے ہیں، تو انہوں نے تو یہ مثال دی ہے کہ جب بگ بینگ ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ٹائم اور اسپیس کی یہ چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں۔ بگ بینگ سے پہلے ٹائم اور اسپیس کا کوئی مطلب ڈسکشن ذکر نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ جو بگ بینگ کی جو تھیوری ہے وہ بھی تو کسی سائنٹسٹ نے ہمیں بتائی ہے نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ بگ بینگ کی جو تھیوری ہے وہ سپوز 1920 میں یا سپوز کسی بھی صدی میں آئی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس صدی سے پہلے اگر میرا یہ سوال ہوتا کہ کریٹر جو ہے نا وہ کس ٹائم اور اسپیس میں ہے، تو پھر ہمارے جو مفتی کرام ہیں وہ کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے؟ آپ میری بات سمجھے نا سر؟ جی ہاں، صحیح ہے، یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک بات ہیں، یعنی اس میں یہ سارے اس سے اور 1000 گنا اور سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ خالق کو، جو خالق ہے، بھئی میں کسی چیز کا خالق ہونا چاہیے، اس حد تک تو عقل کے ذریعے آپ کو پہنچا دوں گا۔ وہ جس خالق کو میں خالق مان رہا ہوں اس پر اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا اس سے پہلے، تو یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں خالق کی طرف سے جواب دوں، تو جواب تو خالق نے دینا ہے۔ تو خالق نے اگر اس کا جواب دیا ہوگا تو میں آ کے آپ کو بتاؤں گا بھی میرا خالق یہ بات کرتا ہے، وہاں پر آپ مجھ سے یہ بحث نہیں کریں گے کہ تمہارا خالق ٹھیک ہے غلط ہے، وہ میرا خالق ہے، میں اپنے ایک آرگومنٹ کی چین سے اس کو دریافت کر چکا ہوں، وہ میرے پاس وہی آئی، اس کو میں نے دیکھا، وہ سب چیزیں اس وقت میرے بحث نہیں، لیکن میرا خالق یہ بتائے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ تو یہ خالق سے متعلق احتساب کا جو عمل ہے وہ آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نہیں، پہلے تو مثال کے طور پہ بھائی مجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے پہلے اور کائناتیں بنائی ہوں، وہاں پر یہ کام کر رہا ہو، وہاں ٹائم بھی ہو اسپیس بھی ہو۔ اچھا ٹائم اسپیس ہو نہ ہو، اس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں 10 کھرب سال کچھ نہیں کروں گا، یا ٹائم اسپیس بنا کر وہ اس کا ٹائم اسپیس ہوگا، یہ ہمارا ٹائم اسپیس ہے، تو میں اس بحث میں جاؤں کیوں؟ یعنی آپ میرے خالق پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا، بھائی وہ خالق ہے، وہ اگر مخلوق ہو تو میں جا کے اس سے پوچھوں کہ وہ کیا کر رہا تھا، میں کیوں جواب دوں اس کے بہاف پہ وہ کیا کر رہا تھا، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ ہم یہ کہیں کہ جی اس وقت تو ٹائم اور اسپیس ہی نہیں تھا، مثال کے طور پہ ٹائم اسپیس بنا، اس سے تصور پیدا ہوا جس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات چونکہ ایک وقت میں اس سے پیچھے، تو بھائی سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ٹائم اور اسپیس ہے یہ تمہارا ہے، میرا اپنا ایک ٹائم اسپیس ہے، وہ کیا ہے میں تو نہیں جانتا نا۔ میں خالق کی جگہ بیٹھ کے ان مقدمات کا سامنا کروں کہ بھائی جس سوال کا جواب خالق نے ملحد کو دینا ہے وہ میں کیوں دوں ایک مومن کی حیثیت سے، کیونکہ میں تو عبودیت کی جگہ پر اس کو الہام سے دریافت کر کے اس کی بندگی میں کھڑا ہوا فرد ہوں۔ تو اگر کوئی سوال اس سے ہے کہ بھائی، اور وہ سوال صرف ایک تھوڑی ہے، یہ سوال تھوڑی ہے، صرف ہزاروں سوالات ہیں، وہ میرے ذہن میں بطور مومن کے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں سوالات ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مجھے اپنی کس جگہ پر کھڑا کیا گیا، میں تو صرف اتنی بات کروں گا، یہ کوئی مذہب کے مقدمے کی عاجزی نہیں ہے کہ میں خالق کا دفاع نہیں کر سکتا، یہ خالق کے دفاع سے دستبرداری نہیں ہے، یہ خالق کے دفاع میں خالق کو کھڑا کرنا ہے کہ بھائی وہ قیامت میں جس خالق کو میں مانتا ہوں، ہزاروں سوالات ہیں، تمہارے بھی ہوں گے میرے بھی ہوں گے، وہ جب آئے گا تو اس سے پوچھ لینا۔ اور تو تم کہتے ہو پھر اگلا مقدمہ کہ نہیں تمہارے پاس چونکہ اس کا جواب نہیں، اس لیے تمہارا خالق ہی جھوٹا ہے،
تو بھائی میں اس سوال کے جواب کی بنیاد پہ خالق کو نہیں مان رہا. میں نے خالق کو ماننے کا سفر کیا تھا اس وجودی حقیقت سے. مخلوق کا خالق ہونا چاہیے, تم بھی مانتے ہونا چاہیے. تم نے کائنات کو بنایا, میں نے حی و قیوم ہستی کو بنا دیا. حی و قیوم ہستی کو بنانے کی یہ دلائل ہیں, ان دلائل کو ریفیوٹ کرو, کیونکہ وہ دلائل خود خالق نے دیے ہیں, وہ خالق کے دیے ہوئے دلائل ہیں. باقی خالق کے اپنے معاملات کیا تھے, اس کی ذات کا عرفان کیا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. مجھے تو خود اس نے جس وقت اپنے اوپر ایمان لانے کے بارے میں ترغیب دی, تب بھی اپنی ذات کا تعارف نہیں کرایا. آپ امیجن کریں, یعنی کتنی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں, اگر دنیا کے عقلی اور مناظرے کے لحاظ سے دیکھیں, سب سے کمزور ترین پوزیشن ہے کہ جس ذات کو میں مانتا ہوں اس کی ذات کی حقیقت میری گرفت میں نہیں آ سکتی. تو اس نے خود بتا دیا, لیس کمثلہ شیء, ایک صفات کا تصور ہے, اور جس کی بھی ادنا صورت میرے وجدان میں رکھ دی گئی ہے, میں جانتا ہوں انصاف کیا ہوتا ہے, میں جانتا ہوں رحم کیا ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے خالق اپنا تعارف کراتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ یہی چیز ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اتنا ہی علم دیا بھائی تمہیں. اس سے آگے کی جب بحث کرتے ہو, دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت ہوئی, آگے پوچھا اس دور کے لوگوں نے, بھئی روح کیا ہے, اسی نوعیت کا سوال ہے نا, روح کیا ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, یعنی قرآن مجید کو آپ پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ بس ایک امر لطیف ہے, اس سے آگے کی کوئی تمہارا ہیتا ادراک اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ تم اس کو ڈیفائن کرو. تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو خالق کے معاملات ہیں گرفت میں لانے کی پوزیشن میں آگے ہیں, تو بھائی پھر تو مجھے بھی خالق ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا نا, پھر میں مخلوق رہا ہی نہیں. تو خالق نے جو اپنے علم کی چیزیں مجھ تک منتقل کی ہیں, بس میں اتنا اس کو مانتا ہوں. اس سے آگے کے سوالات وہ جس خالق کو میں مان چکا ہوں, تو بحث صرف اس پہ ہونی چاہیے کہ بھئی خالق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, بس اس پہ بحث ہونی چاہیے. اگر اس پہ بحث ہو گئی تو اس کے بعد میرا ایک خالق ہے, وہ میں کیسے مانتا ہوں, اس لیے کہ مجھے خبر ملی ہے ایک شخص کی, اس کا نام محمد رسول اللہ تھا. وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ خبر ہے جی 114 صورتوں پر مشتمل. اس خبر کو پڑھ کے آپ بتائیں یہ ماورا سے نہیں آئی, یہ اس شخص نے بنائی تھی. یہ فیصلہ آپ یہاں کر دیں, میرا خالق جس کو میں مانتا ہوں وہ ختم ہو جائے گا. لیکن سوال پھر بھی باقی رہے گا کہ خالق ہونا چاہیے تھا, وہ کون سا تھا, آپ نے غلط ثابت کر دیا, میں نیا خالق ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤں گا. جی حسن بھائی, ابھی سلیمان بھائی پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ سوال کریں. جی السلام علیکم آسم بھائی, میرا نام سلیمان ہے, میں افغانستان سے ہوں. سو میرا سوال یہ تھا, یہی ڈبیٹ سے جو 4-5 دن پہلے ہوا تھا, اور جو مفتی صاحب نے وہ بار بار یہ کوشچن آتا تھا ان کے پاس کہ یہ غزہ میں جو بچے مرے اس کا کیا ہوا, تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, ان کو کمپنسیٹ کرے گا, اسرائیل کو سزا دے گا. تو کیا یہ تو اس حساب سے تو ہم مسلمانوں کو تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو نہ ہمیں کوئی گناہ ہونا چاہیے, نہ کوئی وہ نہیں جانا چاہیے کہ اسرائیل یہ کرے, کیونکہ پہلے تو اسرائیل اپنا فری ول کا استعمال کرے, اور ہم جانتے ہوئے بھی کہ آخرت میں اللہ انصاف کرے گا, تو ہم کیوں یہ انٹرونشن کر رہے ہیں آج تو دیکھیں نا, اللہ تو انصاف کرے گا تو آخرت میں وہ اجر دے گا ہر کسی کو. اور ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم تو ان بچوں سے, ان عورتوں سے جو بہت ایک اپرچونیٹی کے طور پہ جنت انہیں میسر ہو رہی, ان سے یہ موقع چھین رہے ہیں کہ اس جنوسائیڈ کا ہم اگینسٹ ہو رہے ہیں, تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ جی آپ نے ساری باتیں کر دی, ایک بات جو اللہ میاں نے مجھ سے کہی تھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا, وہ یہ کہ میں نے حق کی گواہی دینی تھی, اور حق کی گواہی دینا یہ میرا فری ول دینے کے بعد اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. یعنی فری ول دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا یہ کہہ کر چلے گئے دنیا سے کہ اب جو چاہو کرو, آخرت میں فیصلہ کر دوں گا. جن کو فری ول دی ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ تم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو اگر سوئے استعمال کرو گے فری ول کا تو میں تم پر عتاب نازل فرماؤں گا, آخرت اس کا حتمی روز جزا ہے. اور اگر تم مجھے مانتے ہو اور مانتے ہوئے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے تو تم بھی اس عتاب کا شکار ہو جاؤ گے. دیکھیے اس کو صحابہ کرام نے بیان کیا, ایک موقع پہ ایک حدیث پہ میں نے کام کیا تھا, اس میں بتایا تھا کہ یہ جو کفار کو ہم نے اس وقت مثال کے طور پہ وہ جو مارکا ہوا ہے رسالت کے پس منظر میں, اس میں جب ہم ان سے برسر پیکار ہوئے ہیں تو یہ جہنم سے ہمارے فدیہ بن گئے ہیں. تو کسی نے پوچھا کیا مطلب, انہوں نے کہا مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر ہم ان کو نہ مارتے تو ہم خود عتاب میں آ جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم جہنم کی آگ میں اپنی طور پہ جل رہے ہوتے. تو دنیا میں انسانوں کو اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے بعد ان سے بھی گفتگو کی ہے,
تو فری ول اگر اسرائیل کو یا کسی کو دنیا میں تیتوس رومی کو یا مثال کے طور پہ ولیقد بختنصر کو یا ہٹلر کو جس کو دی گئی تھی تو مجھے بھی تو دی گئی ہے نا. تو مجھے بھی تو یہ بتایا گیا کہ جب عورتیں بچے مظلوم رو رہے ہوں اور کلیسا مسجدیں عبادت گاہیں ڈھائی جا رہی ہوں اور تمہارے پاس طاقت ہو حدود و شرائط کے ساتھ میرے دائرہ اختیار میں مجھے ترغیب دی گئی ہے تو اگر میں اس کو پورا نہیں کرتا تو اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا. تو میرے لیے تو دارالامتحان ہے, میں کیسے فارغ ہو کے بیٹھ جاؤں گا یہاں پہ. تو یہ بھی ہے نا تو حسن بھائی کہ وہ ہم کو ان بچوں سے عورتوں سے جنت جانے کا موقع چھین ہوگا نا. نہیں یہ جنت میں آپ نے لے کے جانا ہے ان کو, یہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ خالق نے بتایا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ تو کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ خالق نے کیا کہا ابھی بتائیے. جیسے اللہ کو میں مانتا ہوں, اس نے وہ ان کے لیے تسلی ہے. نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں تو ایک عام ایک نان مسلم بھائی ایک نان مسلم کو ہم یہ کنٹرڈکشن ہے. جی بچے کے اوپر ایک شخص ظلم کر رہا ہے, مجھے اللہ نے اس موقع پہ کیا ہدایت کی ہے؟ اس ظلم کو روکنا ہے یا بچے پر ظلم ہونے دینا ہے تاکہ وہ جنت میں چلا جائے؟ بھائی جنت میں جانے کا معاملہ اس کا اور خدا کا ہے, وہ جانے اور خدا جانے. خدا نے اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے, اس کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا. مجھے دنیا میں اللہ نے یہ کہہ کر نہیں بھیجا کہ تم نے لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے راستے آسان کرنے تاکہ لوگ مرے اور مر کے جنت میں پہنچ جائیں. یہ مجھے نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم نے اپنے دائرہ اختیار میں ظلم کو روکنا ہے. تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم نے خود یہ نہیں ہونے دینا, اور اپنے دائرہ اختیار میں اگر ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. ہاتھ سے کر سکتے ہو ہاتھ سے کرنی ہے, زبان سے کر سکتے ہو زبان سے کرنی ہے, دل سے کر سکتے ہو دل سے کرنی ہے. اور ہاتھ سے کرنے کی جگہ تھی زبان سے کر رہے ہو تو ذالک ضعف الایمان, یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. تو وہ جنت میں جائے گا, یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. مجھے اللہ نے کیا کہا ہے دنیا میں کہ لوگوں کو جنت میں بھجواؤ مار مار کے, پھر تو میں پوری دنیا میں ایک ایٹم بم مارتا ہوں, پوری دنیا مظلومیت سے مر جائے گی, سب جنت میں چلے جائیں گے. مجھے خدا نے یہ کہا ہے, مجھے خدا نے کہا ہے تم کسی جان پر ظلم نہیں کر سکتے, اور تم نے احقاق حق کرنا ہے, تم نے تواصی بالصبر تواصی بالحق کرنا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے نتیجے میں وہ ظلم رک جاتا ہے تو یہ اللہ نے میرے اوپر آیت کی تھی بات کہ ظلم کو روکو. یہاں پر نہیں رکتا اور وہ بیچارہ مظلوم مر جاتا ہے, اس کا اور خدا کا معاملہ ہے جنت میں جانے کا. اچھا میں اس ظلم کو روک دوں تو یہ میں کیا جنت میں جانے سے اس کو روک رہا ہوں؟ اس کے دارالامتحان موجود ہے, وہ پھر بھی جنت میں جا سکتا ہے. تو جنت کا فیصلہ میں نے آپ نے نہیں کرنا, اللہ نے کرنا ہے. میں نے دنیا میں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا. یعنی سوری ایک فالو اپ ہے, یعنی وہ ابھی بھی وہ معلوم نہیں کہ وہ جو بچے شہید ہو گئے وہ ابھی بھی جنت کا مستحق نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ کس نے کہا آپ کو کہ وہ ابھی بھی نہیں معلوم؟ نہیں کہا آپ کی مطلب تو یہی ہے کہ ابھی بھی وہ معلوم نہیں کہ وہ نہیں یہ معلوم نہیں بھائی. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے, وہ اللہ جانے. وہی نا آپ ریفریش کر رہے ہیں. نہیں بھائی, وہ اللہ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا. میرا کام کیا ہے؟ سوال یہ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ تھا کہ میں ان کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنوں, ان کو مار مار کے اس کا ہاتھ بٹاؤں, یار لوگوں کو مارو ان کو جنت میں لے جاؤ. میرا کام کیا ہے؟ خالق نے مجھے کیا کہا ہے یہ بتائیں. بھائی خود کو دیکھیے سر, میں تو ایک ایگنوسٹ یا نان مسلم کی پرسپیکٹو سے ہی بات کر رہا ہوں. نان مسلم جنت اور جہنم کو نہیں مانتا. آپ اس وہ تو ایک آرگومنٹ تھا نا اس کے لیے, وہ جو ہمیشہ یہ آگے کر رہا یہ پوائنٹ آگے کر رہا تھا کہ بعد میں اللہ نے جنت کے طور پر بھی کمپنسیٹ کرے گا. یہ بار بار اسی سوال کے جواب. تو بھائی اس موقع پر یہ کہنا چاہیے ہے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں پہلے اس کی اسکیم سمجھو, اس میں جنت اور جہنم پائی جاتی ہے. تم جنت اور جہنم کو نہیں مانتے, تم خدا کو نہیں مانتے, سوال کیوں کر رہے ہو؟ بھائی سوال یہ ہے, آپ کا سوال میرے خالق کے اوپر ہے نا کہ خالق نے مثال کے طور پہ شر کیوں پیدا ہونے دیا. میں کہتا ہوں امتحان کے لیے دیا. آپ کہتے ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں خدا نے ایک روز اجل مقرر کی ہوئی ہے. یہ دنیا تمہیں نظر آ رہی ہے ابتدائی چند سال کی, حقیقی دنیا ہے ہی نہیں, حقیقی زندگی تو آگے ہے. تو وہاں پر کمپنسیٹ کرے گا. تو وہ آپ کہتے ہیں میں تو مانتے ہی نہیں جنت جہنم کو. تو بھائی تم جنت جہنم کو نہیں مانتے تو پھر میرے خالق کے ورلڈ ویو پہ سوال کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیونکہ میرے جواب میں تو اس کا ورلڈ ویو مکمل ہوتا ہے آخرت کے ساتھ. آخرت کو تم مانتے نہیں, جنت جہنم کو تم مانتے نہیں, تو پھر میرے سوال پر اعتراض کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. پھر تمہیں اعتراض کرنے کا حق ہے خالق کے وجود پر. پیچھے جاؤ اور کہو خالق نہیں ہونا چاہیے, اس پر جاؤ, یا کہو تمہارا والا خالق ٹھیک نہیں ہے, اس پر جاؤ. تو یہ جس وقت بحث اس طرح سے کی جائے گی کہ مجھ سے آپ پوچھیں اس کے ساتھ کیا ہوا, میں کہوں گا کہ وہ جنت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. آپ کہیں جنت کو تو میں مانتے ہی نہیں, میں تو نان مسلم ہوں. تو بھائی جب آپ جنت کو نہیں مانتے تو پھر آپ میرے خالق کی جو اسکیم ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے نا. اب خالق کی اسکیم کو مجھے آپ کو سمجھانا ہوگا تو پہلے خالق سمجھانا ہوگا, اس سے پہلے خالق کے وجود کے امکان کو سمجھانا ہوگا. تو ساری بحثیں پھر وہاں پر ہوں گی. پھر آگے کی بحث نہ کریں میرے ساتھ, پھر بحث شروع پہ کریں کہ خالق کو ہونا چاہیے تو کون سا ہے. پھر وہ میرا والا خالق اگر نہیں ہے تو پہلے اس کو غلط ثابت کریں. پھر اس پر جو اعتراضات ہیں
میں تو جواب اس کے ورلڈ ویو میں کھڑے ہو کے دوں گا نا کہ اس کے ورلڈ ویو میں جنت بھی ہے، آخرت بھی ہے. اس سے یہ میرے یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا مسئلہ شر کا. آپ کہیں نہیں میں تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہوں، تو نہیں مانتے تو آپ میرے جواب کو سمجھ نہیں سکتے. جی شکریہ. سلیمان بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ابراہیم شبلی بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ابرار بھائی اور حسن بھائی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام، دعائیں جی. میری آواز آ رہی؟ سن رہے؟ جی جی ہاں سوال کر سکتے ہیں اپنا. اچھا حسن بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا ہم نے آزمائش خود ہی چنی ہے؟ یعنی مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آزمائشیں کچھ سخت ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مطلب بالکل اس طرح نہیں ہوتی جو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم نے آزمائش خود نہیں چنی تو پھر کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ موقف ویسے ریحان یوسفی صاحب کا بھی ہے، غالباً غاندھی صاحب اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس سے آپ کیسے؟ تو میں یہ جو پہلا آپ کا موقف ہے اس پر میں ایک طالبانہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر آزمائش میں نے خود چنی ہو اور اس کا شعور مجھے نہ ہو کہ میں نے یہ آزمائش چنی تھی، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ مجھ پر کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں. یعنی مجھے ایک چیز کا اگر شعور ہے کہ ایک بیٹھک لگی تھی، ایک مجلس سجی تھی جس میں آزمائشیں ایک الماری میں پڑی ہوئی تھیں، سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ یہ نے کہا تم اس میں سے جو آزمائش لینا چاہتے ہو اس کو اختیار کر لو. تو یہ جو واقعہ ہے جس میں نے یہ کام کیا ہوگا، ظاہری بات ہے آزمائش کو چنا ہوگا، اپنے لیے قبول کیا ہوگا، یہ واقعہ اگر میرے معلوم علم اور حافظے میں نہ ہو، اگر یہ مجھے نہ پتا ہو میں نے کیا ہوگا، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کا میرے اوپر اثر کیا ہوگا اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کام کیا نہیں کیا. تو آپ نے اگر یا کسی شخص نے جس کا یہ دعویٰ ہے، مجھے نہیں پتا کس فرد نے یہ کہا ہے، اس لیے میں کسی شخصیت پہ یا اس پہ کلام نہیں کرتا، ان کی پوری بات کیا ہے، آپ نے چونکہ ابھی بات کی ہے تو آپ اس کو اپنا مقدمہ بنا رہے 1 منٹ کے لیے کہ بھئی آپ نے آزمائش چنی تھی. تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ جو چنی تھی وہ کس وقت چنی تھی، کیونکہ اگر وہ آپ کو وقت یاد نہیں ہے تو آپ کا چننا نہ چننا برابر ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے اختیار کیا ہوگا تو آپ قبول کر رہے ہوں گے اس کو. عہد الست کے موقع پر ہم نے یہ آزمائش چنی تھی. یعنی آپ کو یاد ہے کہ عہد الست کے موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپشن پیش کیے تھے اور اس میں سے آپ نے ایک آزمائش چنی تھی، یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ نہیں یاد؟ یہ تو ہم سے بلا دیے گئے. نہیں، اگر واقعہ نہیں یاد تو مجھے آپ بتائیے کہ جس چیز کی حقیقت ہی مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ کام کیا تھا، اس کی بنیاد پر میرے ساتھ مرتب ہونے والے معاملات کیسے ہوں گے؟ یعنی مجھے کیا پتا کہ میں نے کیا چیز چنی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ اگر ایک چیز کی حقیقت ہی مجھے نہیں پتا تو اس کی بنیاد پر ہی جو آگے کا مقدمہ آپ نے قائم کیا یا بیان کیا، اس کا اثر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اثر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے مجھے یہ چیز باور ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا تھا. بھائی میں نے جا کر ایک گھر کو تیلی جلا کر آگ لگائی تھی، اس کے بعد آگ لگی وہاں پر، اس آگ سے لوگ جل گئے، اس آگ سے مال تلف ہو گیا، کچھ کانسیکوینسز مرتب ہوئے. وہ اب جب آپ کانسیکوینسز مجھے بیان کریں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو اقدام تھا پہلا وہ میرے علم میں تھا، میں نے کیا تھا. لیکن آپ کہیں کہ بھئی آپ کو یاد نہیں ہے، وہ آپ کے حافظے سے محو ہو گیا ہے، تیلی ایک لگی تھی لیکن اس سے بندے جل گئے، لہذا آپ ذمہ دار ہیں اس کے. تو یہ میرے لیے یہ بات کو حقیقت رکھے گی، اس لیے کہ اگر مجھے تیلی لگانے کا عمل ہی نہیں یاد تو آپ میری بلا سے پوری دنیا کو جلا دیں، مجھ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو آزمائش میں نے خود چوز کی تھی، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہاں سے اخذ کی ہے؟ عہد الست سے اخذ کی ہے. تو عہد الست کے اندر جی چیز ایڈ کروں اس میں؟ ہاں جی 2 چیزیں ایڈ. لیکن اسم بھائی اگر مجھے سپوز کہ مجھے بہت سخت آزمائش ملی ہے لیکن دوسرے آدمی کو کم آزمائش ملی ہے، سوال الگ کر لینا، یہ الگ سوال ہوا نا، یہ الگ سوال ہوا نا. پھر آزمائشوں میں تفاوت کیوں ہے؟ یعنی یہ آزمائشوں میں تفاوت سے ایک قیاس کیا گیا، استنباط کیا گیا کہ چونکہ تفاوت ہے اس لیے لوگوں نے خود ہی چنی ہوں گی. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل میں سمجھ گیا ہوں. کرتے ہیں اگلے آسک حسن کے پروگرام کے ساتھ، اور دیکھنے والے تمام بھائیوں کا بھی بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.